اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں نے آپ سے سما ٹی وی کے مشہور اینکر پرسن منیب فاروق صاحب کے بارے میں بتانا ہے۔ منیب فاروق صاحب سما ٹی وی پر میرے سوال کے عنوان سے ایک پروگرام کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں منیب فاروق صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے سیکریٹری جنرل سندھ سے ایک سوال کیا جو انتہائی غیر منطقی اور نامناسب سوال تھا، اور سوال کے انداز سے نظر آ رہا تھا کہ منیب فاروق صاحب طنزیہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سوال انہوں نے کیا ہے 17 تاریخ کے پروگرام میں، 17 فروری 2024 کو۔ اس سے پہلے 14 فروری کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور الیکشن 2024 کو مسترد کیا، اس دن کی رات کے پروگرام میں بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں بات کی، اپنے ولاگ میں بھی ایک بات کی جو دراصل غلط بیانی پر مبنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منیب فاروق صاحب نے ایک غیر منطقی سوال کیا اور غلط بیانی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا انہوں نے کی ہے، یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ ناظرین، 17 فروری کے پروگرام رات 8 سے 9 جو میرے سوال ہے پروگرام، منیب فاروق صاحب نے سوال کیا راشد یونس عمرہ صاحب سے کہ آپ دھاندلی کے الزام بات کر رہے ہیں، تو ڈی آئی خان میں علی امین گنڈا پور صاحب جو مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ہی وہ مولانا صاحب سے دھاندلی سے جیتے ہیں؟ اب ایک طنزیہ جملہ یہ تھا، طنزیہ سوال تھا، اور جو کہ یعنی آپ کو اتنے لیڈ سے علی امین گنڈا پور نے ہروایا ہے مولانا صاحب کو، تو کیا عوام بھی آپ کو دھاندلی لگتی ہے؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ایک جماعت کے امیر ہیں، لیڈر ہیں، اور کوئی بھی لیڈر صرف اپنی ذات پہ نہیں لگا ہوتا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پوری میڈیا کا یہ پورا ایجنڈا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹارگٹ کرتے ہوئے وہ پچھلے الیکشن کے بعد بھی یہ بار بار باتیں ہو رہی تھیں کہ اسے ایک سیٹ مل جاتی تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتا، اسے وزارت دے دو تو خاموش ہو جائے گا۔ یہ ہمارا میڈیا کا ایک ایجنڈا ہے، ان کے پروگرام میں شامل ہے کہ علماء کو کیسے بدنام کرنا ہے، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ظاہر ہے اس ٹائم میڈیا میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے یا چل رہا ہے، جس کے تحت یہ لوگ جو ہے نا پروگرام کرتے ہیں اور خبریں بناتے ہیں اور ریٹنگ بڑھاتے ہیں، اب اس نظام میں نے آپ کو بتا چکا وہ نظام ظاہر ہے عالمی اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کے تحت پاکستان میں چل رہا ہے۔ اب اس کے برعکس جمعیت علماء اسلام کا فلسفہ ہے، تو اس فلسفے پر انہیں کوئی بات کرنی نہیں ہے، اور کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کس طریقے سے تنقید پر کر کے جو ہے نا وہ عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں ان کو کوئی سیاست کا پتہ نہیں ہے، یہ مفادات میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر ان کا یہ ایجنڈے میں شامل ہے، مجموعی میڈیا ہاؤسز کا۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ راشد یونس عمرہ صاحب نے ایک اصولی بات کی کہ دیکھیں ہم کسی ایک حلقے کی بات نہیں کر رہے۔ جب مولانا صاحب نے کہا کہ پورے ملک میں دھاندلی ہوئی ہے تو آپ اس پر بات کریں۔ اب جمعیت علماء اسلام کے موقع کے مطابق کے پی کے میں جمعیت علماء اسلام کے خلاف تحریک انصاف کو جتوایا گیا، بلوچستان میں نون لیگ پیپلز پارٹی کو تحریک انصاف کے خلاف جتوایا گیا، سندھ میں پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا، جے یو اے کو ہروایا گیا، اس طریقے سے پنجاب میں نون لیگ کو جتوایا گیا، جے یو اے کو ہروایا گیا۔ اب اس سے ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا میں یہ بات فوراً ایک منٹ میں یہ بات کہہ دی جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں، کہ دیکھو جی پنجاب اور سندھ میں جے یو اے کا کون سا ووٹ بینک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اب یہ جو بات سوال بنتا ہے، یہ
تو نامناسب بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا ووٹ سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے۔ اب یہاں الیکشن فیئر کب ہوئے ہیں؟ کون سا الیکشن فیئر ہوا ہے؟ کب جمعیت کو راستہ ملا ہے کہ وہ کوئی سیٹ نکالے؟ چاہے ایک ووٹ ملتا ہے، ایک سیٹ ملتی ہے، ایک ایم پی کی سیٹ ملتی ہے، نہیں ملتی، لیکن الیکشن تو فیئر ہونے چاہیے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی فیئر نہیں ہوتے۔ یہاں سلیکشن ہوتی ہے، پہلے سے طے کیا جاتا ہے کس صوبے میں کس پارٹی کو جتوانا ہے، کس صوبے کس کو جتوانا ہے۔ یہ ایک ٹرینڈ پورے 70 سے چلا آ رہا ہے۔ بلوچستان میں سب سے بڑی پارٹی جمعیت علماء اسلام ہے، لیکن ہمیشہ جب میڈیا میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں تو اسپلٹ مینڈیٹ آتا ہے جی، وہ جو ہے نا کنٹرول الیکشن ہوتے ہیں جی، سلیکشن ہوتی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جے یو اے کو وہ جیتنا چاہیے، ان کی اکثریت ان کو آپ ووٹ کیوں چوری کیا جاتا ہے؟ لیکن ظاہر ایک نظام کے تحت علماء کو بدنام کرنا ہے۔ تو یہ منیف فاروق صاحب کا یہ سوال تھا، انتہائی پست سوچ کی عکاسی کر رہا تھا، طنزیہ انداز اور مولانا ٹارگٹ کرنے کے مترادف تھا، جو کہ میڈیا منیف فاروق صاحب کو کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ وہ جتنی ان کی جتنا مولانا صاحب کا تجربہ ہے سیاست کا، اتنی ان کی عمر نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا انسان کو حیا کرنی چاہیے اور وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو مناسب بات ہوتی ہے، اور دوسرا سے پوچھیں، یہ سوال کریں کہ جمعیت علماء اسلام کا فلسفہ کیا ہے، وہ نہیں ڈسکس کرنا، وہ ان کو پتہ ہے، میڈیا والوں کو ڈسکس کریں گے تو لوگ ایجوکیٹ ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 14 فروری کو جب مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اور برملا یہ اظہار کیا کہ الیکشن مسترد کرتے ہیں اور ہم جو ہے ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی مجلس عمومی کہ آیا ہم نے پارلیمنٹ سیاست کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، تو اس تناظر میں اس کے بعد پھر جو ہے نا تحریک انصاف کا وفد جو ہے ملاقات ہوئی جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اس کو لے کر میڈیا شروع ہو گیا، جی احتیاط ہو رہا ہے، احتیاط ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، کیسے مل گئے۔ اب کوئی یہ بات بیان نہیں کر رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پی ٹی آئی نے رابطہ کیا، وہ چل کر وہاں آئے گھر میں، اور ان کا موقف یہ تھا کہ مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو ہمارے ان کے درمیان دھاندلی کا جو موضوع ہے مشترکہ ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب نے اپنی جو میٹنگ میں جو ملاقات ہوئی اس میں کہا کہ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کے پی کے میں آپ کو دھاندلی سے جتوایا گیا، لیکن یہ بات میڈیا کوئی نہیں ہائی لائٹ کر رہا۔ یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے جو ہے نا، یہ مولانا صاحب کے بارے میں نازیبا الفاظ بولتے رہے پی ٹی اے والے، ان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے۔ اب نظریات کو بیس نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ہے نا ہائپ کریٹ کرو اور ایسا ماحول پیدا کرو تاکہ لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ اس رات کو بھی ایک ٹی وی پروگرام میں منیف فاروق صاحب نے ایک بات کی کہ مولانا صاحب کو جو شکوہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور اپنے ویلاگ میں بھی انہوں نے کیا ہے، منیف فاروق آفیشل کے نام سے وہ ویلاگ کرتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہے نا مولانا صاحب کو مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، وہ اپنا حصہ مانگ رہے تھے اور جو ہے نا اس کے لیے ان کا حصہ نہیں ملا تھا، اس لیے وہ جو ہے نا اتنا شور شرابہ کر رہے ہیں اور ظاہر بات ہے غصے میں ہیں۔ اب یہ بات انتہائی جاہلانہ ہے منیف فاروق صاحب کی۔ منیف فاروق صاحب جو ہے نا اپنے سینئر صحافی حامد میرزا سے پوچھ لیں، 2018 میں جمعیت علماء اسلام کا حصہ دیا جا رہا تھا تو مولانا صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ 2018 میں مولانا صاحب پارلیمنٹ سے باہر تھے لیکن میدان میں تھے۔ اب کم از کم تحقیق تو بندہ کر لیں، کس سے پوچھ تو لیں۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا مطابق ہے، جمعیت علماء اسلام کی سیاست 70 سے یہی چلی آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نیوٹرل ہونا چاہیے، جو کہ نہیں رہا۔ اب میڈیا اس کو بیان نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ جن پارٹیوں کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے یا ان کو لاج کرتی ہے یا ان کو سپورٹ کرتی ہے یا ان کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے، انہی میڈیا ہاؤسز کو یوز کیا جاتا ہے۔ اب میڈیا ہاؤسز 2010 سے تو پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہے تھے اور آج تک کر رہے ہیں۔ تب منیف فاروق سے سوال میرا یہ ہے کہ آپ کس کے اشارے پر کر رہے تھے؟ 2018 میں عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا ملک میں، تو آپ نے یہ کہا کہ اس کو مسلط کیا گیا، اور جو ہے نا اس پر آپ انہیں کے حق پہ پروگرام کر رہے تھے، انہیں کے ایشوز کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کے پی کے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا وجود کب بنا؟ کبھی ڈسکس کیا آپ نے؟ کبھی ڈسکس کیا آپ نے کہ بلوچستان میں کے پی کے، بلوچستان میں جے یو آئی کے مینڈیٹ کو توڑنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے نون لیگ پیپلز پارٹی کو وہاں لانچ کیسے کیا گیا؟ محترم ناظرین، میں آپ کو کچھ حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہماری مقتدر قوتوں نے، نظام کے علم برداروں نے
لوکل اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے تناظر میں جو پلان کیا گیا تاکہ جمعیت کا ووٹ کو کمزور کر کے ان کو ہر الیکشن میں ہروایا جائے تاکہ وہ وہاں اقتدار میں نہ آ سکے. اب عالمی جو اہلکار ہیں، عالمی جو نظام کو چلانے والے جو ممالک ہیں، ان کے جو نمائندے ہیں، ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کسی بھی صوبے میں اقتدار میں آ گئی، ان کا وہاں کنٹرول مل گیا ان کو، اس نظام کو دیکھتے ہوئے باقی صوبے بھی اپیل کریں گے ان کو کہ ہم ان کو ووٹ دیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ الیکشن سے ہروا دیا جائے اور ان کی پارلیمنٹ سیٹیں اتنی کم کر دی جائیں تاکہ وہ کوئی بڑا رول ادا نہ کر سکیں. یہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے 70 سالوں میں. اب ایک سوال ہے ان میڈیا ہاؤسز سے، منیف فاروق سے سوال ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا وجود 1920 سے چلا آ رہا ہے، 100 سال سے اوپر ہو گیا. تحریک انصاف کا وجود 2010 سے پہلے کتنا تھا کے پی کے میں؟ اب 2010 کے بعد کس نے وہاں پارٹی بنائی؟ کس نے سہولت کاری کی؟ کیا راستے نے سہولت کاری نہیں کی؟ کیا اداروں نے سہولت کاری نہیں کی؟ کیا میڈیا نے سہولت کاری نہیں کی؟ اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا کبھی جمعیت علماء اسلام کو اتنی کوریج دی گئی؟ کبھی ان کی بات سنی گئی؟ اب کچھ اور باتیں بتایا جائے تو 1970 میں جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی اس ٹائم جو صوبہ سرحد تھا یہ کے پی کے، ایک سیٹ تھی. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی ایک سیٹ نہیں تھی. اس کے بعد کیسے پیپلز پارٹی وہاں بن گئی؟ کیسے کے پی کے میں پیپلز پارٹی وجود میں آ گئی؟ کیا یہ ہمارے نظام کے علمبرداروں نے نہیں کیا؟ وہاں الیکٹیبلز کو، سرمایہ داروں کو پکڑ پکڑ کر شامل کیا گیا، ووٹ بینک بنایا گیا. کیا جمعیت ایسا کام کرتی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ شکوہ ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ 1988 میں آئی جی آئی بنتی ہے اسلامی جمہوریت اتحاد، جس میں مزید جماعتیں شامل تھی. ان کو کے پی کے میں کس نے لانچ کیا؟ کس نے وہاں ان کو پروموٹ کیا؟ منیب عارف صاحب یہ بتائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے نا جمعیت علماء اسلام کے ووٹ توڑنے کے لیے نواز شریف کو لانچ کیا گیا وہاں پر. اب منیف عارف صاحب سوال یہ ہے 1997 میں میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون والے پورے ملک میں 2 اکثریت لیتے ہیں، جے یو اے کی 2 سیٹیں قومی اسمبلی کی آتی ہیں، کے پی کے میں نون لیگ سیٹیں نکال گئی، سندھ میں بھی نکال گئی، بلوچستان میں نکال گئی. اس کے بعد نون لیگ کدھر چلے گئی؟ چونکہ وہ ظاہر مینڈیٹ کو دیا گیا تھا چوری کر کے، توڑ کر جے یو اے کے ووٹ کو، جے یو اے کو ٹارگٹ کر کے. کبھی آپ نے ڈسکس کیا اس بات کو؟ کس نے کیا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا مانگ رہا ہے فضل الرحمان. آپ کون کو گمراہ کر رہے ہیں؟ 2002 میں جب پہلی بار موقع ملا، خلا پیدا ہوا تو مسجد جماعتوں نے سویپ کیا وہاں پر. کیا نظام کے علمبرداروں نے ایم ایم اے کو نہیں توڑا؟ منیف فاروق صاحب بتائیں، نہیں توڑا ایم ایم اے؟ کس نے توڑا ہے؟ 2008 میں کیونکہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو وہاں لانا تھا تو کس کا ووٹ توڑا گیا؟ کس کے خلاف سیکشن کی گئی ہے؟ جے یو اے کے خلاف. کبھی آپ نے یہ حقائق بیان کیے؟ 2010 کے بعد پی ٹی آئی وہاں لانچ کر دی گئی. 2013 میں بلوچستان میں الیکٹیبلز کو پکڑ کر نون لیگ بنائے گی. ان کا ووٹ بینک نہیں، الیکٹیبلز ہیں، ان کا اپنا وہ ووٹ بینک ہوتا ہے. کیا وہ جے یو اے میں نہیں آ سکتے تھے؟ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے، نظام کے علمبردوں کا پلان ہے، وہ یہ ہے کہ جے یو اے کو روکنا ہے. کبھی جو ہے نا فری مول دیا گیا جے یو اے کو؟ اگر یہ جب دیا گیا تو پھر بتائیں نا. اور ایسا مانگ رہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ سے. وہی مسلم نون 2018 سے پہلے ٹوٹتی ہے اور باپ پارٹی بن جاتی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی. تو کس نے بنائی ہے؟ یہ منیف فاروق صاحب بتائیں گے؟ اور بلوچستان میں کس کا ووٹ جو ہے نا وہ چوری ہوا اس کی وجہ سے؟ اور وہی باپ پارٹی اب آ کر تقسیم ہو گئی 2 حصوں میں، کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور کچھ نون لیگ میں چلے گئے. اور آپ میڈیا میں بیان کر رہے ہیں جی پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹیں آ گئی وہاں پر، نون لیگ کی اتنی سیٹیں آ گئی. یہ نہیں بیان کر سکتے آپ کہ جے یو اے کا ووٹ چوری کر کے آپ نے کیا ہے، مینڈیٹ جے یو اے کا چوری ہوا ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ ایسا مانگ رہا ہے.
KPK में तीसरी बार PTI को जितवाया गया वहां पर। क्या मीडिया यूरोप इसको प्रमोट नहीं करते थे PTI को कि लोग उसको वोट दे रहे हैं? प्रोग्राम नहीं कर रहे थे आप लोग? क्या हमारे इदारों में लोग, ब्यूरोक्रेसी में, आर्मी में, अदलिया, पेशावर हाईकोर्ट क्या कर रही थी वहां पर? और कैसी सहूलतकारी कभी JEO को मिली है? लेकिन जी मौलाना साहब अपने हिस्सा मांग रहे हैं। मुनीर फारूक साहब की ये साफ्ती बदयांती है या गैर अखलाकी की हरकत है, साफ्ती उसूल के खिलाफ है। जिस पार्टी का जो मौकफ होता है उससे सवाल किया जाता है कि इसमें आपका क्या मौकफ है, ना कि मीडिया में अपनी जो रेटिंग बढ़ाने के लिए और यूट्यूब चैनल पर अपने व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आप हकायक को जुटला रहे। वो तो नाजरीन, ये वो हकायक थे जो मैंने आपको बताए कि इस्टेब्लिशमेंट ने JUI का रास्ता कैसे रोकते हैं इस्टेब्लिशमेंट, और हमारे निज़ाम के अलमबरदार किस तरह अपना रोल अदा करते हैं वहां पर। और पंजाब में कब इलेक्शन फेयर हुए? सिंध में जो है ना, हर बार पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ती हैं, लेकिन अब JUI इतनी सख्त पोजीशन मजबूत हो गई है, मुकाबला करेगी। और जी मुल्क के लिए जो है ना बैठना चाहिए। तहरीक इंसाफ जब खड़ी होती है तो आप उसको प्रमोट करते हैं कि जी आवाम को फैसला करने दिया जाए। कभी आपने ये सवाल किया मुनीर फारूक साहब कि इमरान खान के कल्चर ने नौजवानों को जो गुमराह किया है उसका जिम्मेदार कौन है? तो वो नहीं करना, ज़ाहिर है, पैसे लगे हुए। वो तो नाजरीन, आज ये मैंने आपको हक़ाइक़ बताए हैं कि मुनीर फारूक साहब का ये जो तंज़िया सवाल, एक DI खान के नाम पर और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो तो नाजरीन आपसे गुजारिश की जाती है, मीडिया एक निज़ाम के तहत चल रहा है जिसका एजेंडा ये है कि इस बातिल निज़ाम को बचाना है। इस बातिल निज़ाम के अलमबरदार इदारे और मीडिया और आलमी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया ये अपने प्रोग्राम कर रहे होते हैं और लोगों को वो बात बता रहे होते हैं जो हमारे इस निज़ाम के अलमबरदार चाहते हैं। कभी आप हक नहीं बताएंगे आपको, जब भी कोई बात करें तहकीक कर लिया करें, वरना ये झूठ फ्रॉड ये करते रहेंगे, प्रोपेगेंडा करते रहेंगे, और इसी प्रोपेगेंडा सुनकर लोग कहते हैं जी वो फजल मोहम्मद साहब ये कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है हकीकत तो लोगों को इल्म नहीं है। मीडिया एक निज़ाम के तहत प्रोपेगेंड मौलाना साहब के बारे में कर रहा होता है और लोगों को इसका इल्म होता नहीं है, और उसके बारे में जब दलाइल दी जाते हैं तो दलाइल तो मीडिया में आते नहीं है, तो जिसके नतीजे में लोग ये समझते हैं कि देखो जी फजल रहमान भी रवायती सियासत कर रहे हैं। अब अगर रवायती सियासत कर रहा होता, अगर इस्टेब्लिशमेंट उसके खिलाफ ना होती, तो 2018 में नून लीग पीपल्स पार्टी तो इमरान खान के खिलाफ थी, लेकिन टारगेट सिर्फ JUI को किया गया। ये वो हकायक हैं मोहतरम नाज़रीन जो मैंने आपको बताए हैं। शुक्रिया।